بہت سے علماء اور واعظین اور خطیب جو اس وقت یوٹیوب پر بہت پاپولر ہیں، ان کی ویورشپ لاکھوں میں آتی ہے اور ان کی تقاریر سے اور ان کے خطابات سے بہت سارے چینلز بھی مونیٹائز ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ مشہور اتنے ہیں۔ آئے دن ان کی تقاریر وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ خطیب ایسے ہیں جو اس بات سے مشہور ہیں کہ یہ ہنساتے بہت ہیں۔ خود کچھ خطیب ایسے ہیں جن کو شہرت اس بات سے ملی ہے کہ یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ سب سے الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب مثال کے طور پر ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک تقریر سن رہا تھا، یہی اتر پردیش ضلع کے وہ خطیب ہیں، بہت مشہور ہیں، یوٹیوب پر بہت ویڈیوز ہیں ان کی، میں نام نہیں لوں گا کہ ان کے معتقد کو یا عقیدت مند کو اذیت پہنچے۔ وہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ پوچھتی ہیں، عبد القادر تم بچپن میں کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں، امی جان میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ اور کہا اب غائب نہیں ہوتے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ امی جان اب سورج میں اتنی تاب نہیں ہے جو عبد القادر کے جاہ و جلال کو برداشت کر سکے۔ یہ ان کے کلمات تھے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اس واقعے کو کون سی کتاب سے اخذ کیا اور کس سند سے یہ بات ان کو حاصل ہوئی اور یہ واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ دور جو ہے ناظرین اکرام، اس دور کے اندر خاص کر کے جو نوجوان ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اسکولز، کالج اور یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں۔ مدارس کے اندر پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کتنا آراستہ کر رہے ہیں اور کتنا آراستہ نہیں کر رہے ہیں۔ سب کو اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ سب جانتے ہیں بچہ اگر عالم بن جائے گا یا مولوی بن جائے گا، حافظ قاری بن جائے گا تو اسے ماہانہ کتنا ملے گا، 10,000، 12,000 یا پھر امامت تک محدود رہے گا۔ تو سب اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، بہت سارے طبقات ہیں وہ کورسز کرا رہے ہیں کسی صورت سے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے اور اس کی دنیا درست ہو جائے۔ تو علم دین کی جو رمق تھی دلوں کے اندر، جو طلب تھی، جو چاشنی تھی، جو آرزو تھی، وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کے بچے اتنی تعداد میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور پھر سائنس سے جڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کی سوچ کو وہی چیز محصور کرے گی۔ وہ وہی بات سمجھیں گے جو بات سائنس کے مطابق ہوگی، جو چیز سائنس سے ٹکرائے گی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں جس کو ویگیانک نہیں مانتے، لیکن وہ حق ہے، ایمان ہے مسلمان کا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب آج کے دور میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ اہل حدیث ہو رہا ہے یا دیوبندیت کی طرف مائل ہو رہا ہے یا انجینئر محمد علی مرزا کا فالوور بن رہا ہے، کیوں نہ بنے گا وہ؟ انجینئر محمد علی مرزا کی کیا کارستانی ہوتی ہے، کیا کرتوت ہیں؟ وہ یہ خطباء جو ہیں نا، یہ جو غیر مستند واقعات بیان کرتے ہیں، اگر مستند بھی ہیں لیکن حکمتاً ان کو بیان کرتے ہیں، جبکہ حکمتاً یہ ہونا چاہیے کہ انہیں مخفی پوشیدہ رکھنا چاہیے ان واقعات کو، اور قرآن و حدیث کے زمرے میں بات کرنی چاہیے تاکہ ہم دین کی صحیح خدمت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سنیت کی بھی خدمت کر سکیں اور ہم دین کی بھی خدمت کر سکیں، سننے والے کے عقیدے میں بگاڑ بھی نہ ہو اور کسی طرح کا خلفشار بھی نہ ہو۔ ٹھیک، تو انجینئر انہی طرح کی باتوں کو وہ کاٹتا ہے کراپ کر کے، پھر وہ دکھاتا ہے اپنے چینلز پر کہ دیکھو ان کے عبد القادر کی طاقت، دیکھو ان کے عبد القادر کی شان، دیکھو انہوں نے کتنا غلو کیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ بات تو صحیح ہے، کہیں نہ کہیں مولانا صاحب غلو کر رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ نقصان کیا ہوا کہ وہ آپ سے بدظن ہو کر، آپ سے متنفر ہو کر وہ انجینئر کا فالوور بن گیا۔
آپ کے ایک جملے کی وجہ سے، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپ کو اگر فکر ہوتی، تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے گمراہ راہ راست پہ آ جائیں، جن کے ذہن منتشر ہیں، کشمکش میں ہیں، ان کے ذہن یکسو ہو جائیں، اطمینان حاصل کر لیں، تشفی حاصل کر لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے تقریر سننا۔ کتنے ایسے مقررین ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا اپنی تقاریر میں، آج سوشل میڈیا میں ان کے انتقال کے بعد نوجوان ان کو سن رہے ہیں، کیوں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں آج کل کے؟ اور یہ دور ایسا ہے، اس دور میں کوئی اپنے عقیدوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ صاحب میں دیوبندی ہو گیا یا صاحب میں اہل حدیث ہو گیا۔ وہ دور اور تھا کہ لوگ کتابیں پڑھتے تھے، اشرف علی تھانوی کی کتاب پڑھ لی یا قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھ لی تو فخر سے کہتے تھے صاحب ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو ابھی انہیں کے عقیدے پہ چلیں گے۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے منی من میں کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں بس۔ اب وہ جہاں جا رہا ہے حکمتاً مصلحتاً ظاہراً وہ وہی عقیدہ اختیار کر لے رہا ہے، محسوس بھی ہونے نہیں دے رہا ہے کہ میں کیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے جڑ گیا، کتابوں تک اس کی رسائی نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا کتابوں میں کیا لکھا ہے، ولیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، ساری باتیں اسے نہیں معلوم تھی۔ اب اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنا، جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نے سنا تو اس نے تو اپنی اصلاح کر لی، اپنے ذوق میں اپنی اصلاح کر لی۔ اب وہ آپ کو اگر جلسے میں بھی آ رہا ہے نا آپ کے، تو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہا ہے تاکہ آپ اس کا پڑوسی ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے سیٹ کر لیا ہے چینلز پہ کس کو سننا ہے، کسے فالو کرنا ہے اور کس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، اب اسے ضرورت نہیں ہے کسی جلسوں میں 2-2 گھنٹہ بیٹھنے کی، اگر بیٹھے گا بھی تو وہ لطف لینے کے لیے۔ تو اس طرح کے واقعات میں کہنا یہ چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے خطیب ہیں، مشہور خطیب ہیں سید امین القادری صاحب، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا، بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا ہے، ان کی ویڈیوز ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، آپ اتنے مشہور ہو، آپ اتنے پاپولر ہو، روزانہ آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، روزانہ آپ کے تو ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، آپ وہ باتیں کیوں بیاں کرتے ہو جن باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اگر ان باتوں کو کسی نے سیریس لے لیا تو جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کو آپ کا متنفر بنا دے گا، وہ آپ سے بدظن کر دے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر جذبات میں آ کر کے امین القادر صاحب نے ایک تقریر کی کہ یہ جو مرغے اذان دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، وضاحت کی، انہوں نے کہا اذان اس لیے دیتے ہیں کہ عرش اعظم کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ اذان سنتے ہیں، جب یہ الفاظ سنتے ہیں مرغے زمین کے، تو سب کہتے ہیں، اسی کا جواب دیتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہی چھوٹی کلپ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک چینل تھا اور وہ نان مسلم کا چینل تھا، اس نے یہ بات کاٹ کے لگائی اپنے چینل پر اور شارٹ ویڈیو میں ڈالی، کہا دیکھو یہ ان لوگوں کی باتیں دیکھو۔ ہمارے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے سچے قصے ہیں کہ جن کو اگر ہم بیان کریں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن وہ قصے مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارے پاس کم واقعات ہیں، مستند واقعات، جن کو ہم بیان کریں، کہ ہمارے پاس تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کہ ہمارے پاس تاریخ اسلام جیسا عظیم سرمایہ نہیں ہے، کہ ہمارے پاس احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت نہیں ہے، کہ ہمارے پاس قرآن اور اس کی تفاسیر موجود نہیں ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو مسلمان اغیار بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے زمرے میں بات کریں، انشاءاللہ دیکھیں دین کی بھی خدمت ہوگی، اور پھر آپ جس مسلک سے وابستہ ہو اس پر بھی کوئی انگشت زنی نہیں کرے گا۔ کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ اس لیے تنقید کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، ان کو ولیوں کی کرامت سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ کہاں بات کریں گے قرآن و حدیث کی؟ جبکہ میں الحمدللہ ولیوں کی کرامت کا قائل ہوں، میں اقرار کرتا ہوں ان کی کرامت حق ہے، لیکن اس دور کے اندر، جس دور میں انجینئر محمد علی مرزا جیسا فتنہ موجود ہو، اس کے 20 لاکھ سے پلس سبسکرائبرز ہوں، لاکھوں میں اس کی ویورشپ جاتی ہو، جو ان باتوں کو کاٹ کر کے عوام کو بدظن کرتا ہو، ہم اس کو کیسے موقع دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو موقع نہیں دے سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اس کی چال کو۔ وہ بیان کرتا ہے قرآن حدیث واقعات بیان کرتا ہے، دیکھیں آپ کبھی اس کے چینلز پہ جا کے،
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرے گا، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرے گا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرے گا، کیسے انہوں نے تبلیغ کی 950 سال، پھر تمام انبیاء اکرام کے قصہ بیان کرے گا وہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھیں آپ، اور جو نوجوان ہے واہ واہ کیا بیان کرتا ہے، اس طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں۔ ہمارے علماء آپ دیکھ لیں جا کر کے، ہمارے کتنے ایسے یو پی کے مقررین ہیں، اور ان کے کومنٹ سیشن میں جا کر کے کومنٹس پڑھیں، وہ یہی لکھیں گے، یہی لکھتے ہیں اکثر لوگ کہ حضرت یہ چٹکلے بازی بند کرو، حضرت یہ ہنسانا بند کرو، اور اس کے چینلز پہ جا کے آپ کومنٹس پڑھ لیں، لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی وجہ سے میری اصلاح ہوئی، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، کچھ لوگ ہیں، اب چونکہ ان کا تعلق سنیت سے ہے تو وہ ایک انسان کرے گا، اور اس کی زد میں تو سارے لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ افسوس کا مقام ہے، آپ کہتے ہو ممبر رسول اور چٹکلے بازیاں کرتے ہو، آپ جانتے ہو کہ مجھے ہنسانے کے لیے بلوایا ہے، ہنسوانے کے لیے بلوایا ہے۔ دیکھو آپ کب سمجھو گے، آپ یہ جلسے بڑی محنت سے سجائے جاتے ہیں۔ اول تو میں جلسوں کے بالکل خلاف ہوں، میں خود جلسوں میں چلا جاتا ہوں، مجبوری ہے میری، لیکن میں جلسوں کے خلاف ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان جلسوں سے بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ برپا ہوگا اگر انقلاب تو آپ کی مسجد سے ہوگا، مسجد کے ممبر سے ہوگا۔ کب تک جلسے کرائیں گے آپ؟ کتنے جلسے کرائیں گے آپ؟ جتنے چاہیں جلسے کرا لیں، جب تک آپ اپنا تعلق مسجدوں سے قائم نہیں کریں گے۔ ہر محلے کا مرکز اس کی مسجد ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک آپ اس مسجد سے نہیں جڑیں گے، وہ جو امام ہے وہ آپ کا قاضی ہے، آپ کا خادم ہے، وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کی روحانی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میں ان خطباء سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، اگر آپ اتنے مصروف ہیں، مشغول ہیں، آواز و نصیحت میں مشغول ہیں، تو خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا آپ سے حساب مانگے گا، اور اس حرف کی جو نیت تھی آپ کی بیان کرنے سے پہلے، اس نیت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ جو بات کریں مستند بات کریں، اور جو ضعیف واقعات ہیں ان سے گریز کریں، اجتناب کریں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس قوم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ عروج پر تھی، اللہ نے اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پہ تھا، ساحرین عروج پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا فرمایا جو سانپ بن جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہے واقعہ، اور جب جادوگروں نے اپنے عصا پھینکے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب آپ نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ اور اس ایسے واقعے سے دیکھیں کتنے جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑی عروج پہ تھی، حکماء بڑے اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، اپنی حکمت پر طبیب فخر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی شان دے کر کے مبعوث فرمایا کہ مادرزاد اندھے کو آپ بینا بنا دیتے تھے، بچپن سے جو کوڑی ہوتا تھا اسے آپ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب بتا دے کہ مردہ ایک بار انسان دنیا سے چلا جائے تو پوری طاقت لگانے اسے زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دے کر کے بھیجا تاکہ یہ لوگ میرے نبی کی صداقت کا اقرار کر لیں، عاجز آ جائیں کہ جو رب اپنے نبی کو یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، اور ان کی صداقت اور ان کی شان میں گواہی دے کر پھر وہ فوت ہو جائے، تو وہ رب دوبارہ ہمیں کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور سب سے بڑھ کے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن دیا۔ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت کہ اس دور کا فصیح سنتا، شاعر سنتا، خطیب سنتا حیران رہ جاتا، یہ کس کا کلام ہے؟ صرف سورۃ الکوثر سنی تھی اہل مکہ نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسے فقرے، اللہ اکبر، کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہتے تھے اور پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ تنقید بھی کرتے تھے۔ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ عرب
غیر عرب کو آجمی کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ اس کے پاس بھی بولنے کی صلاحیت ہے۔ اور اللہ نے ایسے ماحول میں اپنے نبی کو ایسی فصیح بلیغ وہ کتاب دی جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس کو اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے پڑھے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اور اسی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے جو بغض رکھ کر کے اس کو پڑھیں گے وہ گمراہ بھی ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، مبارک کتاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور اس کے ذریعے سے کتنے تاریک سینے روشن ہو گئے، کتنے گمراہ راہ راست پہ آ گئے، کتنے رہزن قوم کے رہبر بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے اس قرآن کی برکت سے۔ ان باتوں سے سیکھیں آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کہتے ہو حدیث کے زمرے میں آ کر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ علماء حق ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ کبھی تفصیل سے موقع ہوگا تو بیان کروں گا۔ اس دور کے اندر جو کہہ دیا جاتا ہے کہ علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اللہ، ایسے علماء جو کہتے ہیں 30,000 سے کم دو گے تو آپ کے جلسے میں نہیں آؤں گا، بہترین گاڑی چاہیے جو مجھے لینے آئے، بہترین کھانا چاہیے، ذرا سی بھی میری فیسلٹیز میں یا میری سہولت میں کمی آ گئی تو میں جلسے میں شرکت نہیں کروں گا۔ ایسے علماء، علماء حق، اللہ اکبر۔ تو حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اب فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے ہو کہ تمہارا بھی حساب ہوگا۔ پڑھیں صحیح بخاری شریف کی حدیث، 3 لوگ لائے جائیں گے، سخی، شہید اور قاری قرآن، کیا حشر ہوگا ان کا، تینوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یا رب ہم تو تیرے لیے سخاوت کرتے تھے، یا اللہ ہم تو تیرے لیے لڑے تھے، یا اللہ میں نے تو تیرے لیے علم سیکھا تھا۔ فرمان تم جھوٹ بول، تم جو کرتے تھے اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کرتے تھے، مل گیا تمہیں جو ملنا تھا، تمہارے نصیب کا حصہ دنیا میں، اب تمہارے لیے آخرت ہے۔ خدا سے ڈرو، خلوص پیدا کرو، خلوص پیدا۔ پڑھو امام محمد غزالی کی سیرت کو، پڑھو شیخ سعدی کی سیرت کو، پڑھو منہاج العابدین، پڑھو کیمیاء سعادت، پڑھو مکاشفۃ القلوب، اصلاح کریں گی یہ کتابیں آپ کی۔ پڑھو غنیۃ الطالبین، آپ کے اندر صوفیت کا رنگ چڑھا دیں گی یہ کتابیں، خلوص پیدا کر دیں گی آپ کے اندر۔ خدا کے واسطے سب کچھ دنیا نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ دوسروں سے کہتے ہو وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی فکر کرو، خود 2 بجے سوتے ہو، پتہ نہیں چلتا فجر کب ہوئی۔ خیر، میں کہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اور کہاں چلی گئی؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا ان حضرات سے جو پاپولر خطیب ہیں اس وقت، جو اسکرین پر میں نے جن کا تھمبنیل لگایا ہے یہ بہت مشہور ہیں، اسی طرح سے یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے اور وہ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بھی بیان کریں مستند بیان کریں۔ آپ سوچیں کہ میں آپ کو کرامت سے روک رہا ہوں، میں کرامات بیان کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اس وقت آپ کو اسکپ کرنا پڑیں گی یہ چیزیں، آپ کو وہ بیان کرنا پڑے گا کہ سامنے والا سن کر آپ کی بات کو فوراً تسلیم کر لے۔ اگر اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے آپ کہ سرکار سیدنا غوث پاک بچپن میں سورج میں چلے جاتے تھے، تو دوسرے لوگ آپ کے خلاف پھر پروپیگنڈا کھڑا کریں گے اور بدزن کریں گے، اور اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا اور سنیت کا بھی نقصان ہوگا۔ اور علماء اکرام کی، اولیاء اکرام کی جو شان ہے وہ دلوں میں کہیں نہ کہیں کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج کل ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بابے تو، انجینئر کہتا ہے بابے تو شئی کوئی نہیں، میمز بن رہے ہیں، میمز۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ میمز بن رہے ہیں۔ ہم جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے، ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے بڑے پاپولر مشہور خطیب نہیں ہیں کہ اپنی بات ہزاروں کے مجمع میں دیکھ سکیں۔ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، یہ یوٹیوب چینل، وہ بھی بہت پہلے سے ہے، یہ بھی مونیٹائز نہیں ہوا ہے۔ 60 70 80 90 100 200 لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو، تو ہماری کچھ بات بن جاتی ہے۔ آپ لوگ لاکھوں کے لوگ ہیں، آپ کی ویورشپ لاکھوں کی ہے، آپ جو پیغام دو گے، جو میسج دو گے، وہ لاکھوں لوگ سنیں گے۔ ہماری بات تو 40 50 60 یا انسٹاگرام پر ڈال دیں تو وہاں 700 800 لوگ سن لیتے ہیں، لیکن آپ لاکھوں کے لوگ ہوں۔ سید امین القادری صاحب، آپ کی لاکھوں کی ویورشپ ہے، آپ جو بات بیان کرو بالکل تصدیق شدہ بات کرو، تحقیق شدہ بات کرو، محققانہ انداز میں بات کرو کہ سنی تو سنی، جو غیر سنی ہیں وہ بھی آپ کی صداقت کا اقرار کر لیں۔ اور جتنے مشہور خطیب ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی بیان کرو مستند بیان کرو، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اگر اس طرح آپ بیان کریں گے کہ سرکار غوث پاک بچپن میں سورج میں چلے جاتے تھے، جوانی میں فرمایا کہ میں سورج تاب نہیں ہے سورج کے اندر جو عبد القادر کی جاہ و جلالت کو برداشت کر سکے، میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے اور بالخصوص ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ ہم سب کو علم و عمل کی، اخلاص کی، خلوص کی، اللہ کے ڈر کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے کہنے میں، جذبات میں آ کر جو غلط الفاظ نکل گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔